نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صدق الله العظيم. رات محترم، یہ 26واں سپارہ ہے۔ ویسے تو علماء مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی ہر آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے، اور ہر شخص نے، ہر صاحب علم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے مسائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتوں کا بیان اور نبی کریم علیہ السلام کی جو تعریف کی گئی ہے اس کا ذکر اور بیان کیا ہے۔ ہر صاحب ایمان کا یہ ذکر ہے، یقین اور ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہر شے کا ذکر رکھا اور ہر شے کا بیان موجود ہے، اور پھر یہ نہیں بلکہ فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا ذکر اور بیان تفصیل کے ساتھ ہے۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل اور ان کا طرز استدلال کیا تھا۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے علم میں اضافے کے لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو ہر شے موجود ہے، لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا علم عطا فرمایا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے اسے بھی میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سے تلاش کر سکتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا علم تھا، اور صحابہ کرام کو یہ علم نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ علم رب کائنات رب العالمین جل جلالہ عمر والہ نے عطا فرمایا ہے۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگوں
مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علم وہ بتلایا ہے کہ جس کا مجھ پر پہنچانا تم تک فرض تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اور ایک علم مجھے وہ عطا فرمایا کہ مجھے حکم تھا کہ خواص تک پہنچایا جائے، میں نے خواص تک پہنچا دیے۔ فرمایا کہ ایک علم ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر میں اس کو تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرو، یعنی مجھے ذبح کر ڈالو گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو علم سکھلایا اس کا ذکر اور بیان ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا کہنا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ مجھے پڑھائی، اور 9 سال کے اندر یہ پڑھائی اور اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ 9 سال کے اندر صرف سورہ بقرہ کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھائی ہے۔ اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کرام کی دعوت کی اور ایک گائے ذبح فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 9 سال کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید پڑھنا صحیح نہیں آتا، 2-4 قسم کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیا کرتے ہیں، اور پھر ایک نیا ترجمہ ترتیب دے کر نام کچھ بھی رکھیں، لیکن اصل میں وہ تحریف قرآن ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ تفسیر تو انہوں نے اپنی مرضی سے ترتیب دی ہے۔ ترتیب دینے والے نے یہ نہیں پڑھا اور نہ یہ سوچا کہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا بیان کی ہے۔ بس وہ اپنی مرضی سے قلم اٹھاتے ہیں اور ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور چینلوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ تنقیص بھی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس شخص کا یہ ایمان ہو اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ فلاں آیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے، بھلا اس کو کیا تفسیر کہیں گے؟ وہ تو اپنا ایمان بھی خراب کرنے اور ضائع کرنے والی بات ہے۔
اور دوسرے لوگوں کا ایمان بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ ایمان بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے مفسرین کے اور قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کی تفصیل بتانے والوں کے شر سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے واپسی پر ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور ٹھہرے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا ذکر ہے ان آیات مقدسات کے اندر۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ آپ تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت نماز کے اندر فرما رہے تھے، اور جنات کا ایک گروہ اس کو بڑے غور اور اہتمام کے ساتھ سن رہا تھا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ گویا انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ جب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کا سننا ضروری اور لازمی ہے، اور جب واپس اپنی قوم کے پاس پلٹے تو کہنے لگے یا قومنا، کہ ہماری قوم، ہم نے آج ایک ایسی کتاب کی تلاوت کو سنا، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور سیدھے راستے کی طرف اور حق کی طرف وہ بلا رہی ہے، وہ ہدایت دے رہی ہے وہ کتاب۔ ہماری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کر لو اور ان آیات مقدسات پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ تو جنات نے بھی اس کو قبول کیا اور اس پر ایمان لائے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ ہمیں بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت صحیح معنوں میں کرتے رہنے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔